السلام علیکم دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ آج ہم وہی راز جانیں گے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ ایک ایسی دعا جسے پڑھنے سے نہ صرف دل کو سکون ملتا ہے بلکہ دعائیں بھی جلد قبول ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ایک نئی عربک کیلیگرافی پینٹنگ ٹیکنیک، ڈراپ واٹر، اور اسی کے ذریعے ہم لکھیں گے وہ دعا جو قرآن نے ہمیں والدین کے حق میں سکھائی ہے۔ تو آخر تک ساتھ رہیے گا کیونکہ یہ ویڈیو صرف آرٹ نہیں بلکہ دل کو چھو لینے والا پیغام بھی ہے۔ اس دعا کو لکھنے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک 12x12 کا کینوس لیا ہے اور اس کینوس کو میں نے پرائم کر کے اس پہ جب وہ اچھی طرح پرائم ہو گیا ہے تو پانی سے برش کے ساتھ جو ہے اس پانی کو پورا اسپریڈ کر لیا ہے، اور اس کینوس کے درمیان میں نے ریکٹینگل سائز کا ایک پورشن لے کر اس پہ دعا لکھنے کی جگہ کو کیا ہے۔ اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ دعا کون سی ہے، تو وہ دعا ہے پارہ نمبر 15 کی آیت نمبر 34 اور سورت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ لوگ کہ میں کس دعا کی بات کر رہی ہوں۔ میں بات کر رہی ہوں قرآن کے اندر دی گئی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی وہ دعا جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کے لیے بتائی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ والدین کے لیے بتائی ہوئی دعا وہ ہماری دعاؤں کو قبول کیسے کرتی ہے، تو اس کے لیے ایک واقعہ چھوٹا سا پہلے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ سعودی عرب کے شہر راس الخیمہ کے اندر ایک شخص بہت مشہور تھے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تو دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور ان سے دعا کرواتے تھے۔ اب جب وہ لوگ ان سے دعاؤں کے کہتے تھے تو وہ شخص ہاتھ اٹھاتے تھے اور ان کے حق میں دعا کرتے تھے۔ سب وقت آیا کہ وہ بڑے مشہور ہو گئے۔ ایک دن کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں معلوم تو کروں ان کی زندگی میں وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں مستجاب الدعا بنا دیا۔ مستجاب الدعا کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کے پاس سفر کر کے گئے بڑی مشکل سے، اور انہیں جا کے دیکھا کہ ایک مسجد کے اندر جو کہ تھوڑی سی اونچائی پر تھی، وہ جن کے بارے میں مشہور ہے وہ شخص بیٹھے ہوئے ہیں، اور عام سے ان کی ہویت ہے، کوئی ایسا خاص الگ ان کے اندر کوئی نظر نہیں آ رہا، اور انہوں نے جا کے کہا کہ کیا آپ وہی ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، میرے لیے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ میری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں بھی آپ سے دعا کروانے آیا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے ساری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو تم نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ لوگ مجھ سے دعا تو کروانے آتے ہیں لیکن کوئی یہ پوچھتا ہی نہیں۔ تو بس انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں میرا کون سا عمل ہے۔ میرا عمل یہ ہے کہ میں نے جب بھی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، چاہے اپنے لیے یا چاہے کسی کے لیے، تو میں نے اپنی دعاؤں کے اندر معمول یہ ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے بعد میں سب سے پہلے درود شریف کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جب میں اپنے والدین کے لیے دعا کر لیتا ہوں تو اس کے بعد میں پھر وہ دعا کرتا ہوں، تو مجھے اس بات سے یہ پتہ چلا کہ جب دعا کے شروع میں والدین کو یاد رکھا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ دعائیں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور یہ بات میرے دل میں اس لیے آئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن جیسی بڑی عظیم کتاب کے اندر اس بات کا مسلمانوں کو اور مومنوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم یہ دعا مانگا کرو، اپنے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اے میرے رب ان پر رحم فرمائیے، یعنی میرے والدین پر، جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ والدین کو حق کو ادا کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں لیکن 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نمبر 3 وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یعنی
اولاد کی دعا والدین کے حق میں جاری رہتی ہے، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ، اور والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ تو دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہوں تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کرنا نہ بھولیے، یہی دعا قبولیت کی کنجی ہے۔ تو ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کینوس کے اندر جو ہم کام کر رہے ہیں وہ بتاتے ہیں، اور پھر بہت ہی 2 ٹپ ایسی جو کہ آپ کی زندگی کو بڑا فائدہ دیں گی، دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے، تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو ذرا میرے ساتھ اس ویڈیو میں ساتھ رہیے گا۔ تو یہاں پہ آپ کو میں یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ میں نے کینوس کا جو درمیانی حصہ ہے اس میں نے ریڈ اور بلیک کلر کو مکس کر کے برگنڈی کلر بنایا، اور اس کو میں نے درمیان کے حصے میں نے پینٹ کر لیا۔ اب یہاں پہ جب میرا یہ درمیان کا حصے کے کمپلیٹ ہو گیا تو سائڈ میں جو حصہ ہے وہاں پر میں ڈراپ واٹر ٹیکنیک کر رہی ہوں۔ کس طرح کرنا ہے مجھے کہ میں کارنرز پہ ایکریلک پینٹ لگاتی جا رہی ہوں جو میرے پیلٹ میں موجود تھا، اور پھر پیلٹ لگا کے میں اس پہ واٹر کا اسپرے کر رہی ہوں، اور اپنے کینوس کو میں کھڑا کر رہی ہوں تاکہ وہ ڈراپ کی صورت میں نیچے کی طرف گرے۔ جیسے جیسے پانی کا اسپرے آئے گا ویسے ویسے وہ ایکریلک پینٹ کو ساتھ نیچے لے کے آ جائے گا۔ یہاں پر میں نے سب سے پہلے برگنڈی کلر کو ہی کیا ہے، اور اس کے بعد میں بلیک کلر کو بھی لے کے جہاں جہاں مجھے لگے گا کہ اس طرف مجھے بلیک کلر کو بھی ڈالنا ہے تو میں اپروپریٹ اماؤنٹ میں بلیک کلر سے بھی میں اپنا جو ہے وہ کہتے ہیں ایکریلک کلر کو اسپرے کر کے ڈراپ کی صورت کے اندر شاور کرتی رہوں گی۔ اور یہ ٹیکنیک جو ہوتی ہے ڈراپ شاور ٹیکنیک کہلاتی ہے، اور بہت ہی خوبصورت اس سے بیک گراؤنڈ کا جو ہے افیکٹ بنتا ہے۔ تو یہ ہماری عربک کیلیگرافی جو کہ ابھی ہم یہ دعا لکھیں گے اس دعا کے اندر ہمارا جو ہے یہ بیک گراؤنڈ اس طرح کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو آیت بتائی تھی، اب جو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو آیت بتائی تھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کے لیے اگر دعا کریں گے تو ہماری جو ہے دعائیں ہماری قبول ہوں گی دنیا میں بھی، اور ہمارے اپنے والدین کے حق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ مولانا نقشبندی صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مستجاب الدعا بن جائے، اس کی ہر دعا قبول ہو جائے، ہر دعا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ سے پورا کروا دے، تو اس کو چاہیے کہ پورے دن میں کبھی بھی 27 دفعہ اس دعا کو پڑھ لیا کرے، اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے اللہ پاک آپ میرے گناہوں کو بخش دیں، میرے والدین کے گناہوں کو بخش دیں، اور کل مومنین اور کل مومنات، کل مسلمین کل مسلمات کو پڑھ لیں۔ جو شخص 27 دفعہ پورے دن میں کوئی بھی ایک ٹائم یہ پڑھ لیتا ہے تو بس پھر اس کے بعد وہ جو دعائیں کرتا ہے وہ دعائیں اس کی قبول ہوتی ہیں۔ تو ہے یہ نا آسان نسخہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں قبول کروانے کے لیے ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے کینوس کا کلر جو ہے آپ کو تھوڑا ڈارک لگ رہا ہے، یہ جب میں پہلے جب پینٹ کر رہے تھے، ہم بیک گراؤنڈ بنا رہے تھے تو اس ٹائم سارے ہمارے کلرز جو تھے وہ ویٹ تھے، گیلے تھے، جس کی وجہ سے وہ لائٹ کلر لگ رہے تھے۔ پھر دوسرے دن جب ہم نے کام کیا تو ہمارے وہ کلر سوکھ ڈرائی ہو گئے تھے اور ڈارک ہو گئے تھے۔ اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ پینٹنگ میں نے اپنی لائیو کلاس کے اندر اسٹوڈنٹ کو سکھائی تھی۔ اگر آپ اتنی ڈیٹیل سے 2.5 گھنٹے کی ویڈیو میں یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پہ لائیو کیلیگرافی کی آپ جو ہے پلے لسٹ میں جا کے اس کیلیگرافی کو، اس پینٹنگ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ اچھے طریقے سے سکون سے آپ سیکھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ یہاں پہ سیکھ لیں۔ یہاں پہ میں نے کینوس پہ جو ہے وہ سے جو ہے اپنی رائٹنگ کو کر لیا تھا، اور میں نے ریڈ کلر کے ایکریلک پینٹ سے جو ہے میں نے اس آیت کے اوپر پینٹ کیا۔ میں نے جو برش ہے وہ میرے پاس جو تھا، مجھے رائٹنگ جو ہے چھوٹی کرنی تھی
تو میں نے اپنے فلیٹ برش کو بلیڈ کی مدد سے تھوڑا سا کٹ کر لیا ہے، جس سے میری رائٹنگ جو ہے وہ ایزی ہو گئی ہے اور میری رائٹنگ کا سائز جو ہے میرے کینوس کے اکارڈنگ ہو گیا۔ اب یہاں پہ ٹائم آتا ہے آپ کو وہ سیکریٹ یا وہ ایسی مشورہ، ایک اچھا آپ کو ٹپ بتانے کا، جس کی وجہ سے آپ کو دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ آپ یہ جو آپ پینٹنگ سیکھ رہے ہیں تو اس کو ضرور بنائیں، اور اگر آپ کے پاس کینوس نہیں ہے تو آپ اسے کسی پیپر پر ہی لکھ لیجیے۔ اس کو اپنے آپ پیپر پہ لکھ کر کیلیگرافی کو اپنے کمرے میں لگائیے، ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کی نظر پڑتی رہے، اور خاص طور پہ ایسی جگہ جہاں پہ آپ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کی جگہ، تاکہ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں یا دعا مانگ رہے ہوں تو پھر آپ کی اس پہ نظر جائے تو آپ کو یاد رہے کہ آپ کو یہ آیت پڑھ کر اپنی دعائیں مانگنی ہے تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ پہلے تو ٹپ یہ ہو گئی۔ دوسری ہو گئی کہ اسی طرح آپ ایک پیپر پہ، ایک کینوس پہ اسی طرح کی اچھی ایک پینٹنگ یا کیلیگرافی لکھ کر اپنے بچوں کے کمروں میں لگا دیجیے، تاکہ آپ کے بچوں کی نگاہ اس پہ پڑتی رہے، اور اگر کوشش کر کے دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو یہ دعا کو یاد بھی کروا دیں، تاکہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے تو دعا مانگی ہے اپنے لیے، اپنے دین کے معاملات، اپنے دین اور دنیا کے معاملات کو آسان کرنے کے لیے، اور اپنے والدین کے حق کو ادا کرنے کے لیے، اپنے والدین کی آسانی کے لیے۔ اور ایک کی بات اہم بھی، یہ دعا صرف یہی نہیں ہے کہ والدین حیات ہیں تو جب پڑھی جائے، بلکہ یہ دعا جب بھی ہے کہ اگر کسی کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ تو آپ نے کیا کام اپنے ذات، اپنے والدین کے لیے، اور بچوں کے لیے جب آپ نے بچوں کے کمرے میں بچوں کو یاد کروانے کا کام کیا تو وہ آپ نے کام کر لیا اپنے لیے، یعنی بچے پڑھیں گے تو آپ کی زندگیوں میں آسانی ہوگی، اور آپ کے بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں گے۔ تو ہے نا یہ آسان سی بات۔ یہاں پہ جب میں نے ایکریلک کا ریڈ کلر یوز کیا تھا تو وہ مجھے ڈارک لگ رہا تھا، جو کہ مجھے لگ رہا تھا کہ کیلیگرافی میں وہ نظر صحیح نہیں آ رہا، مرس ہو رہا ہے، تو پھر میں نے اپنے لیے جو ہے اس کے اندر کیلیگرافی کے لیے لائٹ کلر کا کو چوز کیا، اور جو ریڈ کلر سے میں نے کیلیگرافی کی تھی اس پہ دوبارہ آرنج کلر کے ساتھ، ریڈش آرنج کے ساتھ میں نے، جو کہ لائٹر شیڈ میں ہے، اس سے میں نے کام کیا تاکہ میری کیلیگرافی جو ہے پرومیننٹ ہو سکے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، جس کے اندر ہم نے آج سیکھی ایک ایسی دعا جو کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہترین تھی۔ تو یہ آج کی ویڈیو، جس کے اندر ہم نے عربک کیلیگرافی پینٹنگ کی ٹیکنیک بھی سیکھی اور قرآن کی ایک ایسی بابرکت دعا کے ساتھ سیکھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ اور بھی آرٹ اور دعا دونوں سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی مزید ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں تو مجھے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور یہ بھی دیکھیں کہ جس طرح چند قطرے پانی کے پینٹنگ کو ایک نیا رنگ دیتے ہیں، اسی طرح ایک چھوٹی سی دعا ہماری زندگیوں میں سکون اور قبولیت کا رنگ دے سکتی ہے۔ تو بنے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ تاکہ آپ کو اسی طرح کی پرسکون دعائیں اور آرٹ انسپریشنل آرٹ جو ہے سیکھنے کو ملتا رہے۔ اگر آج آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور مجھے کہیں انسٹاگرام اور فیس بک پہ اپنی رائٹنگ ضرور شیئر کیجیے گا، اور جو بھی آپ کے ویوز ہیں کہ آپ کا اس طرح کا تجربہ ہے اپنے والدین کی دعا کے لیے تو وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتی ہوں اور بہت اچھا لگتا ہے، اور ہر کمنٹس کا میں جواب بھی دیتی ہوں۔ جب ہم یہ رائٹنگ پوری کر لیں گے تو پھر اعراب بھی لگا لیں گے، اور جب ہماری اعراب اور ہماری رائٹنگ ساری ڈرائی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم یہ چاک سے جو ہم نے رائٹنگ کی تھی اس کو ہم لائٹ برش کے ساتھ جو ہے چاک کو جو ہے صاف کر لیں گے۔ یہ کام کرنے کے بعد
اپنی رائٹنگ کو ضرور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا آرٹ ورک جو ہے پہلے بہتر سے بہترین ہوتا جائے گا۔ آپ اپنے جیسے شوق اور ذوق رکھنے والوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ یہ بظاہر تو ایک آرٹ پینٹ ہے، لیکن یہ ویڈیو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہے۔ تو بس یاد رکھیے گا مجھے بھی اپنی دعاؤں میں، اور آپ بھی اپنی دعاؤں کو قبولیت کا رنگ دیتے رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں ایسی ہی اور مزید آرٹ کی ویڈیوز کے ساتھ، ٹیوٹوریلز کے ساتھ، جو کہ بہت آسان بھی ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ آپ کو زندگی اور آخرت کے لیے فائدے مند بھی۔ کیپ رائٹنگ، کیپ ڈرائنگ، پریکٹس کرتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔